صلوات علی محمد و آل محمد۔ سورہ فاتحہ کی التماس مرحوم سید علی کوثر زیدی والد سید علی جعفر زیدی کے ایصال ثواب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله۔ صلوات على محمد وآل محمد۔ اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدین احسانا۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ مرحوم کے لیے دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی نیکیوں کا انہیں بہترین اجر عطا فرما، اگر ان سے کچھ کوتاہیاں ہو گئی ہوں تو ان کی مغفرت فرما، پسماندگان کو مرحوم کے لیے امور خیر بجالاتے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے لیے سفر آخرت کو آسان فرما، اور باقی زندگی میں اس سفر کے لیے زیادہ سفر فراہم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، آپ کے لیے یہ آیت یقیناً غیر معروف نہیں ہے۔ عام طور پر اس آیت کی تلاوت کثرت کے ساتھ کی جاتی ہے، مختلف مجالس میں، محافل میں، مختلف پروگرامز میں، ٹاک شوز کے اندر۔ اس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ قضا ربک ان لا تعبدوا الا ایاہ، کہ تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ عبادت ہوگی تو صرف اور صرف اللہ کی ہوگی۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر آپ ان دونوں کے درمیان ایک ربط کا احساس کرنا چاہیں کہ کیا ان دونوں کے درمیان ایک تعلق ہے، تو ظاہر ہے کہ اصل خالق تو پروردگار ہے کہ جو پیدا کرتا ہے، مگر پروردگار عالم جو اس دنیا کے اندر کاموں کو انجام دیتا ہے تو وہ چاہے تو براہ راست بھی انجام دے سکتا ہے، مگر اس نے ایک میکینزم کو قائم کیا ہے۔ اس میکینزم کو پروردگار عالم نے سورہ حجرات کے اندر بھی اس طرح سے بیان کیا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے سے، جن کو تمہارے ماں باپ بنایا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا، اور ہم نے تم کو مختلف کمیونٹیز میں اور ٹرائبز کے اندر، قبائل کے اندر ہم نے تم کو پلیس کیا، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹروڈیوس ہو سکو۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، باٹم لائن سمجھ لو کہ تم میں اللہ کے نزدیک عزت میں وہ زیادہ ہے کہ جو تقوی میں آگے ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو پروردگار عالم کا ایک میکینزم ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی تخلیق کو انجام دیتا ہے، اس کی کریشن کیسے اس دنیا کے اندر پروردگار عالم وجود عطا کرتا ہے، اس کو کچھ خدا نے سمجھایا کہ ایک میکینزم ہے کہ جس کے تحت ہم تمہیں اس دنیا میں لاتے ہیں۔ پھر اس دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے کہ تم آئسولیشن کے اندر ہو، ایکسیپشنز ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ بائی اینڈ لارج پروردگار عالم نے لوگوں کو
مختلف قبائل قبیلوں کے اندر کمیونٹیز کے اندر ٹرائبز کے اندر رکھا اور وہ ان کی پہچان بن جاتے ہیں. یعنی آپ اگر کسی کے ساتھ انٹروڈیوس ہونا چاہتے ہیں تو یہی طریقہ کار ہے نا کہ جناب ان کا نام کیا ہے, ان کے والد کا نام کیا ہے, ان کی والدہ کا نام کیا ہے, کہاں کے رہنے والے ہیں, ان کا رنگ کیسا ہے, ان کے بال کیسے ہیں, کیسا لباس پسند کرتے ہیں, کیا کام کاج کرتے ہیں, کیا ان کا کاروبار ہے, کیا ان کا بزنس ہے, ان کی ہابیز کیا ہیں, ان کے انٹرسٹ کیا ہیں. یہ ساری چیزیں انسان کے تعارف کا ذریعہ بنتی ہیں. اب اسی تعارف کے درمیان انسان کو اپنی ایک اور شناخت, ایک آئیڈینٹی ہے کہ جس کو کریٹ کرنا ہے. یہ گیون نہیں ہے. یعنی یہ ساری چیزیں جتنی بھی تھیں یہ تو گیون تھیں کہ ماں کون ہے, باپ کون ہے, گھر کہاں پر تھا, کس جگہ رہتے تھے, کون سا قبیلہ تھا, یہ ساری چیزیں گیون ہیں. اس میں میرا اور آپ کا اپنا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. اب اس کے بعد اگلی چیز آتی ہے کہ جو ایک آئیڈینٹی پروردگار عالم چاہتا ہے کہ انسان اپنی اسٹیبلش کرے, اس آئیڈینٹی کو جسے اسٹیبلش کرنا ہے قرآن کی نظر میں اس کا ایک عنوان ہے, اور وہ عنوان ہے تقویٰ کا, کہ کون کتنا اس گیون ڈیٹا کے ساتھ اپنے اس تعارف کے لیے, اپنے انٹروڈکشن کے لیے, اپنے اس بایو ڈیٹا کے اندر, اپنے اس ریزیومے کے اندر ایک اور چیز کا اضافہ کر لے, اور وہ یہ ہے کہ اس کے اندر تقویٰ کتنا ہے. اب اس آئیڈینٹی کو اس کو حاصل اگر کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ جتنے انفلوئنسرز ہیں, جتنے بھی اس کے آس پاس دائیں بائیں افراد ہیں, وہ اس کو کچھ نہ کچھ تو انفلوئنس کریں گے, پازیٹیولی یا نیگیٹیولی. اس انفلوئنس کے اندر اگر اس کو پازیٹیو انفلوئنس مل جاتا ہے تو اس کو ایک ایج مل جائے گا. یعنی وہ منزل کی جو اس کو حاصل کرنا تھی اس کے لیے حاصل کرنا آسان ہو جائے گا. یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے میں یہاں سے اگر باہر جاؤں اپنے گھر کی طرف, تو گھر اگر میں جانا چاہتا ہوں تو میں پیدل چلنا شروع کر دوں اگر میرے پاس پیر موجود ہیں, تو سیدھی سی بات ہے کہ چلتے 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 بالآخر میں اپنی منزل تک تو پہنچ جاؤں گا. یہ اس سے بہتر ہوگا کہ پیر ہی نہ ہوتے تو پھر کیا کرتے, تو سیدھی سی بات ہے کہ کسی اور کا ڈیپینڈنٹ ہونا پڑتا. لیکن اب آپ دیکھیے کہ کیسے وہ فیسیلیٹیشن انسان کے لیے کام کو آسان کر دیتا ہے. کہ میں یہ کہوں کہ نہیں, پیروں کے ساتھ ساتھ میرے پاس ایک سائیکل بھی ہے, تو ظاہر ہے کہ سائیکل کے اوپر جب میں پہنچوں گا تو پیروں سے چل کر جتنی دیر میں پہنچتا تو سائیکل کے ذریعے سے میں جلدی پہنچ جاؤں گا. اگر میرے پاس موٹر بائک موجود ہے تو موٹر بائک کے ذریعے سے شاید میں اور جلدی پہنچ جاؤں گا. اگر گاڑی موجود ہے تو گاڑی کے ذریعے سے میں اور جلدی پہنچ جاؤں گا. گاڑی باہر ہی اگر کھڑی ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ گاڑی کو ایکسیس کرنا بھی میرے لیے آسان ہو جائے گا. اگر گاڑی باہر نہیں ہے لیکن رکشہ کرنا ہے تو رکشہ افورڈ کرنے کے لیے میرے پاس پیسے ہونے چاہیے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی چیزیں ہیں کہ جو انسان کے اس ٹارگٹ کے اچیو کرنے میں اس کے لیے ایک معاون, ممید, تعاون کرنے والے ثابت ہو سکتے ہیں. یہی معاملہ ایک انسان کی اس روحانی زندگی کے لیے بھی ہے کہ اگر ایک انسان اس دنیا کے اندر اس تقویٰ کی آئیڈینٹی کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو بہت لکی ہے کہ اس کو بڑے اچھے ماں باپ مل گئے, بہت لکی ہے کہ اس کو اچھے استاد مل گئے, بہت لکی ہے کہ اس کو ایک ایسا انوائرمنٹ مل گیا کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی اس آئیڈینٹی کو آسانی کے ساتھ حاصل کر پائے. لیکن فرض کیجئے کہ ایسا سپورٹیو انوائرمنٹ اس کو نہیں مل پایا, تو بھی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہاری فری ول اپنی جگہ پر ایگزسٹ کرتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر تم کو کوئی ایسا براڈ بیس سپورٹ نہ مل پائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس منزل کو حاصل ہی نہیں کر پاؤ گے. نہیں, ایسا نہیں ہے. تم جتنا آگے بڑھ جاؤ گے تمہارے ان گیون سرکمسٹانسز ہی کی روشنی میں ہم تمہیں اسیس کریں گے. یعنی پروردگار عالم ظلم نہیں کرے گا کہ اس شخص سے بھی وہی سوال کرے کہ جس کے پاس گاڑی نہیں تھی. جو سوال اس سے ہونا ہے کہ جس کے پاس گاڑی تھی. جس کے پاس گاڑی تھی اس سے ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ وہ گاڑی کے ذریعے سے اتنا ہی جلد پہنچے کہ جتنا جلد اسے پہنچنا چاہیے تھا. اور اگر کسی کے پاس وہ چیزیں موجود نہیں ہیں تو تھوڑا وہ لیٹ پہنچے گا, تو کوئی بات نہیں. پروردگار عالم اکارڈنگلی اس کو اسیس کرتا ہے. لیکن یہ طے ہے کہ جو ایک گیون آبجیکٹو ہے وہ اپنی جگہ پر ایگزسٹ کرتا ہے کہ جہاں تک اس کو جانا ہے. اب یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے اتنی پھیلائی, اس کے اندر بنیادی انفلوئنس کس کا ہے؟ بنیادی ترین انفلوئنس جو اس کے اندر پروردگار عالم نے خود جس کو ایکنالج کیا ہے وہ ماں باپ کا ہے. ایک ہے توفیق پروردگار اور ایک ہے ماں باپ. اسی لیے اگر آپ آیت کو دیکھیں تو پروردگار عالم نے اپنے ساتھ جن ہستیوں کا ذکر سائیڈ بائی سائیڈ کیا ہے, بالکل ساتھ ساتھ کیا ہے, وہ ماں باپ ہیں. قضا ربوں کا, تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے. اب نوٹ کیجئے کہ خدا اگر چاہتا تو اپنا تعارف یہاں پر خالق کے عنوان سے کروا سکتا تھا, مگر پروردگار نے یہاں پر اپنا تعارف یا اپنا انٹروڈکشن کریٹر کے عنوان سے نہیں کیا ہے, لارڈ کے عنوان سے کیا ہے. تربیت کرنے والا, پالنے والا, وہ اس نے پیدا کر کے تمہیں چھوڑ نہیں دیا. قضا ربک,
تمہارے پالنے والے کا یہ فیصلہ ہے، اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ تم عبادت اگر کرو گے تو صرف اور صرف اللہ کی کرو گے۔ یعنی اس بنیادی معاملے کے اندر تمہیں بالکل کرسٹل کلیئر ہونا ہے، تمہارے اندر تھاٹس کے اندر ایک کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ تمہارا پالنے والا بنیادی طور پر وہ خدا ہی ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی اسباب تمہیں نظر آتے ہیں یہ اسی کے بنائے ہوئے ہیں، یہ اسی کے دیے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے فوراً بعد ان تمام اسباب میں سے جس سبب کو پروردگار نے ہائی لائٹ کیا ہے وہ یہ وبالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ ترجمہ جو احسان کا میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، ظاہر ہے کہ اس کے حوالے سے بڑی غلط فہمیاں ہیں۔ بہت سے احباب یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر قرآن مجید میں جو لفظ احسان استعمال ہوا ہے یہ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے جس معنی میں اردو میں لفظ احسان استعمال ہوتا ہے۔ علامہ سید علی نقوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کی بہت ڈیٹیلز کے اندر گئے ہیں، انہوں نے اپنے بعض مواعظ کے اندر بھی، تفسیر کے اندر بھی اور دیگر موقعوں پر بھی انہوں نے اس کی تشریح کی ہے کہ بہت سے الفاظ جن کی روٹ عربی ہے مگر جب وہ لفظ ہجرت کر کے کسی دوسری زبان تک بھی پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے اندر کچھ تغیرات، کچھ تصرفات، کچھ تبدیلیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اس زبان کے بولنے والے اس کو اسی معنی کے اندر حقیقی سمجھ لیتے ہیں۔ جیسے احسان کا مطلب یہی ہے، احسان لفظ کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو عربی کا ہے، لیکن اردو میں آنے کے بعد ایک بار منت، یعنی ایک ایسا فیور کہ جو سامنے والا ڈیزرو نہیں کرتا، اگر وہ اس کے ساتھ کیا جائے تو اس کے لیے لفظ احسان اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اس پر احسان، یہ پر کا لفظ خود بتا رہا ہے اپون، یعنی کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کے اوپر ایک ایکسٹرا فیور اسٹیبلش ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر پروردگار عالم نے جب عربی میں اس لفظ کو استعمال کیا ہے تو عربی میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ عربی میں اس کا جو مطلب ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس کی روٹ کو دیکھیے، اور وہ ہے حسن۔ حسن کا مطلب ہوتا ہے بیوٹی، یعنی ایک ایسا عمل کہ جس کو قابل تعریف قرار دیا جا سکے، ایک اچھا عمل۔ ورنہ ماں باپ کے ساتھ انسان کیا ایسا کر سکتا ہے کہ جس کے ذریعے سے کوئی ایکسٹرا فیور وہ اس کو کر سکے، جبکہ ایک انسان اپنی پوری زندگی اگر ماں باپ کے لیے خرچ کر دے تب بھی ان کا حق تو ادا نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پر ذرا سا اس ترتیب کو بھی ملاحظہ کیجیے گا۔ میں کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں خاص طور پر، تاکہ کوئی ایک رخ ہی ہمارے سامعین یا ہمارے بچوں یا ہمارے جوانوں کے ذہن میں نہ رہے۔ کیا اسلام یہ چاہتا ہے کہ اولاد ماں باپ کی طرف اس طرح سے ڈیپینڈنٹ رہے کہ زندگی میں کبھی وہ پرماننٹ نہ ہو سکے؟ جواب جی نہیں، ایسا نہیں چاہتا اسلام۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ اسلام اولاد کے لیے یہ پسند کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ ماں باپ پر ڈیپینڈنٹ رہے اور کبھی بھی مستقل نہ ہو، پرماننٹ نہ ہو، نہیں، اسلام یہ نہیں چاہتا۔ یعنی اگر آپ اس پر غور کریں کہ ماں وہ ہے کہ جس نے اس بچے کو حمل کے زمانے میں اٹھایا ہے، کب تک؟ 8.5 9 مہینے، 9.25 مہینے، تھوڑا کم تھوڑا زیادہ، یہی ہے نا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بالآخر اس بچے نے اس دنیا میں آنا ہوتا ہے، تو وہ کیوں شکم مادر میں ہمیشہ نہیں رہتا؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے یہ نہیں چاہا کہ یہ ہمیشہ شکم مادر میں رہے۔ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ بالآخر یہ اس ماں کے حمل سے جدا ہو اور اس دنیا کے اندر آ جائے۔ پھر اس دنیا میں جب وہ آتا ہے تو ظاہر ہے کہ ابھی بھی یہ پرماننٹ اس معنی میں تو نہیں ہے کہ اپنے معاملات کو خود لک آفٹر کر سکے، تو ماں باپ یہ اس کو لک آفٹر کریں گے۔ کیا ہمیشہ؟ آپ خود کہیں گے کہ نہیں، ایسا نہیں، ہمیشہ نہیں، بلکہ ایک وقت آئے گا کہ جب یہ بچہ جو پہلے ماں اٹھا رہی تھی اب یہ چلنا شروع کر دے گا، چلنے کے بعد اس کو اٹھانے کی ضرورت کم پڑے گی۔ پھر کیا ہوگا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب یہ اٹھانا معیوب ہو جائے گا۔ یہ تو عجیب سا لگے گا کہ اگر 15 سال کا بچہ ہے اس کو بھی ماں باپ اٹھا رہے ہیں، کوئی اب نارملٹی ہو، خدا نہ کرے کوئی بیماری ہو، ایک الگ بات ہے، ورنہ ایسا نہیں ہوگا کہ اب اس بچے کو ماں باپ اٹھائیں گے۔ کیوں؟ فطرتاً پروردگار عالم نے اس بچے کو اسی طریقے سے بنایا تھا کہ آہستہ آہستہ اسے پرماننٹ ہونا تھا۔ اب جب یہ پرماننٹ ہو رہا ہے تو یہ تو مطلوب فطرت ہے، یہ تو مطلوب خالق ہے، یہ تو پروردگار عالم چاہتا یہی تھا کہ یہ آہستہ آہستہ اس فیز سے گزرے اور اس فیز سے گزرنے کے بعد پرماننٹ ہوتا چلا جائے۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جو ماں باپ نہیں کر پائیں گے، جہاں پر اس کو استاد کی ضرورت پڑے گی۔ اب ماں باپ اگر اپنی محبت کے ماتحت اس کو بالکل اپنے سے جدا کر لیں، اپنے سے بالکل لگا کے رکھیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ محبت اتنی غیر ضروری ہو جائے گی کہ یہ استاد کے پاس نہیں جا سکے گا۔ اسی لیے وہ افراد کہ جو استاد کے پاس نہیں جا پاتے اور پڑھنے لکھنے سے محروم رہتے ہیں، عربی میں ان کو بھی امی کہا جاتا ہے،
یعنی کہنے کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن ایک وجہ بھی یہ ہے کہ امی کون ہے؟ کہ امی وہ ہے کہ جو ماں کی محبت سے اتنا مغلوب ہو گیا کہ اس کے بعد اس کا ماں سے جدا ہونا ناممکن ہو گیا، اور اب وہ استاد کے سامنے بھی نہیں جا سکتا۔ آپ نے غور کیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ بہت سی چیزیں کہ جو ماں نہیں دے سکتی تھی، باپ نہیں دے سکتا تھا، لیکن اب وہ کسی اور کے سامنے جا بھی نہیں سکے گا۔ جب نہیں جا سکے گا تو ایز اے رزلٹ کیا ہوگا؟ ایز اے رزلٹ ہوگا یہ کہ وہ ان تمام علوم سے محروم ہو جائے گا کہ جو اسے دوسروں سے ملنے والے تھے۔ کیا یہ ماں باپ کا رویہ ایک نارمل بیہیویئر ہے؟ جواب جی نہیں، یہ ایب نارمل بیہیویئر ہے۔ اگر ایسی محبت ہے تو اس محبت کا نتیجہ نقصان کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ اب آئیے کہ ایک نارمل جو بیہیویئر تھا وہ کیا تھا کہ اگر عقل مند ماں باپ ہیں، سمجھدار ماں باپ ہیں، تو اپنی محبت کے اوپر کچھ کمپرومائز کریں وہ اس جدائی کو برداشت کریں گے۔ اب وہ اس کو استاد کے پاس بھی بھیج رہے ہیں، تجربے کے لیے بھی بھیج رہے ہیں، دوستوں کے درمیان بھی بھیج رہے ہیں، ایک نظر بھی رکھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اس پیریڈ میں کہ جس میں اس کو آہستہ آہستہ استقلال کی طرف جانا ہے، پرمیننس کی طرف جانا ہے، یہ نہ ہو کہ اس دوران اس کو کوئی نا تجربے کاری کی وجہ سے نقصان پہنچا دے مگر ایسا بھی نہ ہو کہ ہماری محبت کے غلبے کی وجہ سے یہ اس تجربے اور علم سے بالکل محروم ہو جائے۔ ایک بیلنس رکھتے ہوئے وہ اس کو آہستہ آہستہ پرماننٹ کر رہے ہیں۔ جب یہ آہستہ آہستہ اس کو پرماننٹ کر رہے ہیں تو یہ خود کیا ہوتے جا رہے ہیں؟ اب ظاہر ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح سے سورج طلوع ہو کر اپنے پیک پر پہنچتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ ڈھلنا شروع ہوتا ہے، تو جب یہ آہستہ آہستہ ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو اسی طریقے سے ماں باپ کا سورج بھی اب جوانی سے بڑھاپے کی طرف آ رہا ہے۔ یعنی اس بچے کے کیس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ طلوع ہوتا ہوا سورج تھا جو آہستہ آہستہ اپنی پرائم اور پیک کی طرف جا رہا تھا، مگر دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو وہ ماں باپ جو اس بچے کو پرماننٹ کر رہے تھے، آہستہ آہستہ ان کا سورج ڈھل رہا تھا، اب یہ زوال کی طرف آ چکا ہے، اب یہ سن سیٹ ہونے لگا ہے، اب یہ غروب کی طرف آ رہا ہے۔ جب یہ بیچارہ غروب کی طرف، اس لیے کہ خدا تو نہیں ہے، آپ نوٹ کیجئے کہ پروردگار کا تو معاملہ یہ تھا کہ نہ اس کو بڑھاپے نے کبھی پکڑنا تھا، نہ اس کو تھکن نے چھونا تھا، نہ اس کو بھوک لگنی تھی، نہ اس کو پیاس لگنی تھی۔ لیکن ماں باپ کا معاملہ تو ایسا نہیں ہے۔ ماں باپ کا معاملہ یہ ہے کہ اب یہ سورج زوال سے غروب کی طرف جا رہا ہے۔ جب یہ ہو رہا ہے تو اس بات کا امکان بہت زیادہ تھا کہ وہ جو مستقل ہو چکا ہے وہ اپنے اس استقلال میں اپنی اس روٹ کو فراموش کر دے کہ جس نے اس کو اس استقلال کی منزل تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر پروردگار یہ نہیں چاہتا کہ تم مستقل ہونے کے بعد اپنی اس جڑ کو، اپنی اس روٹ کو فراموش کر دو، یہ پروردگار نہیں چاہتا۔ اب واپس آیت کو سنیے گا، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ کہ قضا ربک الا تعبدوا الا ایہ، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے۔ وہ کہے کہ میں تو رب کو بھی نہیں مانتا تو ہماری بات ہی نہیں ہے، وہ کہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا پھر ہماری کوئی گفتگو نہیں ہے۔ جو خدا ہی کو فراموش کر چکا ہے تو پھر ماں باپ کو کہاں یاد رکھے گا؟ لیکن اگر وہ کہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، میں اپنے خالق کو بھولا نہیں ہوں، میں اپنے خالق کو خالق مانتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ رب وہی ہے، اور اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ اس آئینے کے اندر اپنا مستقبل دیکھ سکتا ہے کہ اگر آج یہ سورج ڈوب رہا ہے تو کل ایک اور سورج بھی ڈوبنے والا ہے، یہ سورج خود اس کا اپنا سورج ہے۔ تو یہاں پروردگار عالم کی یہ نصیحت اس کے لیے ایک فیول فراہم کرتی ہے کہ قضا رب کا، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے، اللہ تعبدوا الا ایہ، عبادت ہوگی تو صرف اور صرف اللہ کی ہوگی، کسی اور کو پرماننٹ مت سمجھ لینا۔ تمہارا بھی جو استقلال ہے وہ عارضی ہے، تمہاری جو پرماننس ہے یہ عارضی ہے، وقتی ہے، ٹائم پیریڈ کے لیے ہے، ورنہ بالآخر تمہاری بھی ہڈیوں کے اندر وہ بھربھرا پن پیدا ہوگا، تمہارے بھی چہرے پر جھریاں آ جائیں گی، تمہاری بھی کمر خمیدہ ہونے والی ہے، تمہارے بھی دانت اس انداز سے جوان نہیں رہیں گے، تمہارے اندر بھی وہ تمام آثار ظاہر ہوں گے۔ بالآخر تمہاری جوانی نے بڑھاپے سے تبدیل ہو جانا ہے، تمہاری صحت نے بیماری سے تبدیل ہو جانا ہے، اور بالآخر تمہاری زندگی کو موت سے تبدیل ہونا ہے۔ اگر آج تم نے کسی کو قبر کے حوالے کیا ہے تو کل تمہیں بھی کوئی سپرد لہت بآخر کرے گا، تو اس کے لیے ریڈی رہو۔ یہ احساس انسان کو جو مستقبل کے حوالے سے ہوتا ہے اس کو کوشش کرتا ہے۔ اب وہ اس نصیحت کی طرف توجہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے، جس فیز میں اس وقت میرے ماں باپ ہیں اس فیز میں مجھے بھی پہنچنا ہے، تو میں کیا کروں؟ کیا ایسا ہوگا کہ میں اپنے سارے کام ترک کر دوں اور پھر اس کے بعد واپس اسی انداز سے ماں اور باپ کے ماتحت ہو جاؤں؟ نہ، یہ نہیں کہا خدا نے، پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا۔ پروردگار عالم نے جس چیز کو مانگا ہے وہ یہ، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین پر تم اردو والا احسان تو نہیں کر سکتے، عربی والا احسان کرو۔
اردو والا احسان تو یہ ہوتا کہ تم کچھ ایسا کر دیتے کہ جو ان کا حق تھا وہ ادا ہو جاتا اور اس کے اوپر تم کچھ کنٹریبیوٹ کرتے. دس از امپاسبل فار یو. لیکن اب تم کیا کرو, ان کے ساتھ ایک اچھا سلوک, شائستہ سلوک ان کے ساتھ تمہارا ہونا چاہیے. وہ تمہاری اصل ہے. رسالہ حقوق کے اندر چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو بیان کیا ہے. امام فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا کہ تمہارا باپ تمہاری اصل ہے, وہ تمہاری جڑ ہے, وہ تمہاری روٹ ہے, وہ تمہاری بنیاد ہے. ٹھیک ہے تم اس وقت ایک تناور درخت بن چکے ہو, مگر جب تم اپنے اس تناور درخت کو دیکھتے ہو تو اپنی جڑ کو بھول مت جانا. یہ مت ذہن میں رکھنا کہ تم اس طرح سے پرماننس حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ جس میں اس جڑ کا کوئی کردار ہی نہیں تھا. اس کا کردار تھا جس کی وجہ سے تم یہاں تک پہنچے ہو. تو اب کیا کرو کہ اگر کبھی ضرورت پڑے تو جس طریقے سے انہوں نے کبھی تمہیں اٹھایا تھا تمہارے بچپن کی وجہ سے, ہو سکتا ہے اس بڑھاپے کی وجہ سے انہیں بھی کسی اٹھانے والے کی ضرورت محسوس ہو. اس موقع پر آنکھیں مت پھیل لینا. ضرورت ان کی بھی ہے, پریشانیاں ان کی بھی ہیں. امام فرماتے ہیں کہ دیکھو ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی ضرورت ہو, اس ضرورت کے اظہار کی نوبت نہ آنے پائے. یعنی ضرورت ان کی ہے اور ضرورت کا اظہار زبان سے وہ کریں, اس کے بعد پھر تم ان کی اس ضرورت کو پورا کرو نہ, اس کی نوبت مت آنے دو. اینٹیسپیٹ کرو کہ اس ایج میں ان کے لیے کیا وہ چیزیں ہیں کہ جس کی ان کو ضرورت ہو سکتی ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ تم اس ضرورت کو ان کے کہنے سے پہلے فراہم کر دو. اب اس کے بعد مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, مولا کا یہ جملہ سنیے اور اس کے بعد پھر آیت کو میں مزید تھوڑا سا آگے بڑھاؤں اور آج کے مجلس کو اختتام کی طرف لے جاؤں. کل 15 منٹ ہمارے پاس بچے ہیں, ظاہر ہے کہ اس میں مصائب کے جملے بھی مجھے عرض کرنے کہ مولا یہ فرماتے ہیں, اور یقین جانیے میں آپ سے بالکل ایک طالب علم کی حیثیت سے اور آپ سے بہت نزدیک ہو کر یہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ پہلی مرتبہ جب میں نے مولا کا یہ جملہ پڑھا تھا میں خود ہل گیا تھا. یعنی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ امیر المومنین نے کیا ارشاد فرمایا. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ توجہ کیجئے گا, اپنی زبان کی تیزی اس پر مت آزماؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا ہے. یہ عجیب جملہ ہے اور واقعی ہلانے والا جملہ ہے. اپنی زبان کی تیزی اس پر مت آزماؤ کہ جس نے تمہیں بولنا سکھایا ہے. یعنی ٹھیک ہے کہ اس وقت تمہاری زبان بہت تیز ہو چکی ہے, اس وقت تمہاری زبان میں بڑا فلو آ چکا ہے, تمہارے پاس ووکیبلری بھی ہے, الفاظ کے ذخیرے بھی ہیں, تمہارے پاس جملوں کو کنسٹرکٹ کرنے کا حسن بھی ہے, اور جس کو تم مخاطب کر رہے ہو اس کی زبان بیچارے کی اب لکنت آ چکی ہے, اس میں اب لڑکھڑاہٹ آ چکی ہے, اب اس میں وہ فلو بھی نہیں رہا. اب تو بیچارے کا حافظہ بھی کبھی کبھی اس کا ساتھ نہیں دے پاتا, بھول جاتا ہے, لفظ بھی دائیں بائیں ہونے لگتے ہیں. اس موقع پر تم اپنا زور خطابت اس پر مت آزماؤ. یہ تمہاری زبان کی تیزی, اس کے استعمال کرنے کا یہ موقع اور مقام نہیں ہے کہ تم اس طرح سے اس کو ڈیفیٹ کرنے کی کوشش کرو کہ ان کی گفتگو کے اندر تو لاجک بھی نہیں ہوتی, ان کی گفتگو کے اندر تو منطقی ربط بھی نہیں ہوتا. نہ, اگر اس موقع پر آپ ان سے کوئی سائنس کی تھیوری پوچھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, پھر آپ منطق اور لاجک کی بات کریں. یہ کئی دفعہ ہوا کہ بعض احباب بچے ہیں, جوان ہیں, ظاہر ہے کہ اب ہماری بھی عمر گزر گئی اسی شعبے کے اندر, تو آتے ہیں. تو کئی افراد نے یہ ایک جملہ تمثیلاً عرض کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, بات کرنا چاہتا ہوں, مگر مسئلہ یہ ہے کہ مجھ سے ان لاجیکل بات کرتے ہیں. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کو کس نے یہ کہا تھا کہ آپ ان سے آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے اوپر تبصرہ مانگیں؟ آپ سے کس نے یہ کہا تھا کہ آپ لا آف تھرمو ڈائنامکس کے اوپر ان سے گفتگو کریں؟ آپ سے کس نے کہا تھا کہ نیوٹن کے لاز آف موشن کے اوپر ان سے بات کریں؟ یہ تھوڑی آپ سے کہا گیا تھا. اگر ان کا شعبہ ہے کوئی خاص تو ٹھیک ہے, اس میں تو ان کی ایکسپرٹیز ہوگی, مگر یہ کس نے کہا تھا کہ اگر کوئی آپ کے ماں یا باپ ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ان کو دنیا کے تمام تر علوم کے اوپر مہارت حاصل ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے اوپر تباہ آزمائی کرنا بھی چاہ رہے ہوں, تو نہ کس بات کریں. آپ مسکراہٹ کے ساتھ اس بات کو نظر انداز کر دیجیے. اگر آپ کی ایکسپرٹیز یہ ہے تو آپ کی ایکسپرٹیز اپنی جگہ پر انٹیکٹ ہے, کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنی ایکسپرٹیز کو اس وجہ سے کہ وہ ماں باپ ہیں آپ کمپرومائز کر دیں, کوئی یہ نہیں کہہ رہا. بات تو صرف اتنی ہو رہی ہے کہ ان سے تمیز سے بات تو کریں, ڈھنگ سے بات تو کریں, مسکرا کر ملیں تو صحیح. جو وہ کہہ رہے ہیں چاہے وہ آپ کو لاجیکل بھی لگ رہا ہے, مگر ان کے پیروں کو دباتے ہوئے, ان سے دو چار اور باتیں کر کے, اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کم سے کم ان کے ساتھ ایک اچھا وقت تو گزاریں. معصوم کا وہی چوتھے امام کا جملہ, امام فرماتے ہیں ممکن ہو تو ان کو اٹھانے کی ضرورت ہو اٹھاؤ ان کو, اگر تم اٹھا سکتے ہو, اگر نہیں
تو کسی اور کے ذریعے سے اس کام کا انتظام کرو. اگر ممکن ہو تو جس طرح سے انہوں نے بچپن میں تم کو نوالا کھلایا ہے اسی طریقے سے تم نوالا بنا کر ان کے منہ میں ڈالو. اب آپ ذرا غور کیجئے اس کے اندر کیا چیز سمجھائی جا رہی ہے. اس کے اندر بیہیویئر کو درست کیا جا رہا ہے. اس کے اندر صرف ایٹیچیوڈ کو درست کیا جا رہا ہے کہ تمہارا ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے, تمہارا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے, تمہارے بات کرنے کا انداز. ان کو تیز نظروں سے مت دیکھو. اس کے اندر کون سی لاجک اور ان لاجک کی بات آ گئی. ان کو تیز نظروں سے مت دیکھو. ان کے سامنے اس طرح سے مت دیکھو جس طرح سے گھور کر کسی کو دیکھا جاتا ہے. ان کے سامنے وخفض لہما جناح الذل, اپنے چھانوں کو جھکا کر رکھو. جس طریقے سے محبت کے ساتھ ایک احسان مندی کے جذبے سے مغلوب ہو کر کوئی شخص اس بات کو ایکسپریس کرنا چاہتا ہے کہ نہیں میں آپ کے احسان کو ایکنالج کرتا ہوں, واقعاً میں آپ کی ان تمام زحمتوں کو ایکنالج کرتا ہوں, یہ جو انداز ہے وہ مانگا جا رہا ہے اس کے اندر. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو آیت اللہ دستغیب شیرازی نے اپنی بہت اہم کتاب گناہ کبیرہ کے اندر جہاں ماں باپ کے حقوق پر انہوں نے گفتگو کی ہے. گناہ کبیرہ کے اندر میجر سنس تو امنگ دیم آق والدین یعنی جو ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرے اس کو میجر سن اسلام نے کنسیڈر کیا ہے. بلکہ اسلام نے کیا تقریباً تمام ادیان عالم میں اس کو ایک گناہ مانا گیا. تو اس کے اندر چھٹے امام بیہیویئر ایٹیچیوڈ ذرا دیکھیے گا. اس کے اندر امام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ تمہارے ماں باپ زندگی کے اس مرحلے میں تمہاری توجہات کے مستحق ہوں, محتاج ہوں. توجہات سے یہاں پر میری مراد مال ہے, فائننس. بھئی ایک ہے کہ جو مثال کے طور پر ارب پتی ماں باپ ہیں تو ممکن ہے ان کو ضرورت نہ ہو, ان کو اس لیے ضرورت نہ ہو کہ ان کو کچن چلانا ہے, لیکن شفقت کی وجہ سے وہ چاہتے ہوں کہ بہرحال ہمارا بیٹا ہے وہ ہمارے لیے کوئی انتظام کرے. وہ پیسے کے محتاج نہ بھی ہوں لیکن ہو سکتا ہے ضرورت ہو. اور بعض افراد ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کو واقعاً فائنینشلی ریکوائرمنٹ ہے کہ ان کی کوئی لک آفٹر کرنے والا ہو. امام فرماتے ہیں کہ جب اپنے ماں باپ میں سے کسی کو کچھ دو تو دیتے ہوئے تم کو ایک بات کا خیال رکھنا, بیہیویئر ایٹیچیوڈ, اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ دیتے ہوئے تم کو ایک بات کا خیال رکھنا ہے. کیا کہ جب دو تو اس طرح سے نہ دو جس طرح سے تم کسی اور کو دیتے ہو. کسی اور کو بھی تم کچھ دیتے ہو اس طرح سے نہ دو تو کس طریقے سے دیں. کہ اگر تم ماں باپ کو کچھ دینا چاہو تو یاد رکھنا دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے, لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے. اگر تم اپنے ماں باپ میں سے کسی کو کچھ دینا چاہتے ہو تو جو کچھ بھی دینا چاہتے ہو اسے اپنے پھیلے ہوئے ہاتھوں پر رکھو اور اس کو لے جا کر ماں باپ کے سامنے یوں پیش کرو کہ جب وہ ریسیو کر رہے ہوں تو لیتے ہوئے بھی ان کا ہاتھ اوپر ہو, تمہارا ہاتھ نیچے ہو. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس کے اندر کون سی لاجک اور ان لاجک کی بات آ گئی؟ اس میں منطق کو ساری چیزیں کہاں سے آ گئی؟ اس میں بات ہے شفقت کی, اس میں بات ہے ترحم کی, اس میں بات ہے محبت کی کہ ایک انسان جو اپنے ایٹیچیوڈ اور اپنے بیہیویئر کو درست کرے وہ کہے کہ دے بھی اگر میں رہا ہوں تو یوں نہیں کہ میں دے کر بس چلا جاؤں, نہ, بلکہ وہ دیتے ہوئے بھی اپنے ہاتھوں کو پہلے پھیلائے, اس پھیلے ہوئے ہاتھوں کے اوپر اس کو رکھے اور پھر ان کے سامنے پیش کرے. لیتے ہوئے ان کا ہاتھ اوپر ہونا چاہیے, تمہارا ہاتھ نیچے ہونا چاہیے. اس کے اندر صرف اس بیہیویئر کو درست کیا جا رہا ہے کہ انسان اپنے اس اخلاق کو بہتر کرے کہ جس کے نتیجے میں ماں باپ کو احساس ہو کہ نہیں ہماری اولاد ہمارے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتی ہے, وہ اردو والا احسان نہیں کرنا چاہتی, ایک بار منت نہیں ہے کہ جس کا اس ایٹیچیوڈ کے ذریعے سے پتہ دیا جا رہا ہوں. یہ وہ بیہیویئر ہے کہ جو اسلام یقیناً چاہتا ہے, اسلام اس کو یقیناً ایڈوکیٹ کرتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ یہ سب کرو. باقی بالکل صحیح ہے, آپ اپنے کاروباری معاملات کو دیکھ رہے ہیں, آپ کے ماں باپ میں سے کسی کی اگر ایکسپرٹیز نہیں ہے تو ٹھیک ہے, آپ اپنے ماں باپ سے دعا کی التماس کریں گے اور اپنے کاروبار کو اپنے انداز سے چلائیں گے, یہ آپ کا حق ہے. اگر مثال کے طور پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایون خاندان کے کسی فیصلے کے لیے بھی یہ رائے جو ماں باپ دے رہے ہیں وہ اتنی مناسب رائے نہیں ہے اور ہم بہرحال اب زندگی کے اس مرحلے پر ہیں کہ جہاں پر ایک بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں, تو آپ بدتمیزی نہ کریں, لیکن یہ کہ بہرحال ان کا خیال رکھتے ہوئے, ان کی دلجوئی کرتے ہوئے, ان کے سامنے کسی طرح سے ایک ایسا ایٹیچیوڈ نہ ہو کہ جس سے اینگر ایکسپریس ہوتا ہو, لیکن انسان اپنا فیصلہ خود کر سکتا ہے. میں پھر آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ میں نے ایک ترتیب کے ساتھ گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ اس استقلال کو بھی سمجھا جا سکے کہ جو اسلام اس اولاد کے لیے بالآخر چاہتا ہے, اور پھر ساتھ ہی ساتھ
اپنے اس استقلال کی موجودگی میں وہ اپنی ان روٹس کو فراموش نہ کرے، یہ بھی اسلام چاہتا ہے۔ ایک بیلنس ہے کہ جو اسلام نے پسند کیا ہے، اور بیلنس ہی کا دوسرا نام اعتدال ہے، کہ انسان کے اندر ایک اعتدال ہو، ایک ماڈریشن ہو، کہ جس کے ساتھ وہ اپنی زندگی کو آگے بڑھائے، جس کے نتیجے میں پروردگار عالم کی برکتیں بھی حاصل ہو سکیں، ماں باپ کی دعائیں بھی حاصل ہو سکیں۔ ذرا آپ سوچئے کہ جب ماں باپ کے ساتھ ہم نے کچھ نہیں کیا تھا تو انہوں نے اتنا کچھ کیا، تو اگر انسان کا یہ بیہیویئر ہو تو اس کے بعد ماں باپ کی جو دعائیں ہوں گی وہ انسان کو کہاں لے جا سکتی ہیں؟ یعنی واقعاً اگر یا تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم ان دعاؤں وغیرہ کو مانتے ہی نہیں، تو بات ختم ہو گئی، پھر تو ظاہر ہے کہ ہماری گفتگو نہیں ہے۔ لیکن نہیں، اگر ایک انسان کہے نہیں میں خدا کو خدا مانتا ہوں، اس کو رب مانتا ہوں، اس کو مالک مانتا ہوں، اس کی عبادت کو تو میں قبول کرتا ہوں، اور پھر ساتھ ساتھ نہیں، ماں باپ کی دعاؤں کا اثر بھی ہوتا ہے، جب آپ یہ ساری چیزیں ایکنالج کر رہے ہیں تو پھر اس کے بعد جس چیز کی ضرورت ہے وہ صرف اتنی سی ہے کہ اس تقویٰ کو، جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ جو ایک ایڈیشنل آئیڈینٹی پروردگار عالم نے مانگی ہے، اس اضافی شناخت، اس ایڈیشنل آئیڈینٹی کے لیے کم سے کم اپنے اس بیہیویئر کو اتنا انسان درست کر لے کہ زبان کی تیزی کے معاملے میں وہ محتاط ہو جائے، کہ اس زبان کو اس کے سامنے بہرحال استعمال نہیں کرنا کہ جس نے بولنا سکھایا تھا۔ یہ باٹم لائن ہے۔ آیت کو اگر میں مکمل کر دوں آپ کے سامنے، قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا، تمہارے رب کا فیصلہ ہے عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک اس سن کو پہنچ جائیں کہ جو بڑھاپے کا سن ہے، فلا تقل لہما افن، تو دیکھو اس موقع پر اف بھی نہ کہنا۔ یہ اف نہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اگین اس بیہیویئر کو درست کیا جا رہا ہے۔ کچھ چیزیں ان کی طرف سے ایسی آئیں گی کہ جو تمہارے مزاج کے موافق نہیں ہوں گی، ان کو قبول کرنا نہ قبول کرنا، اس کا لاجیکل ہونا ان لاجیکل ہونا وہ سیکنڈری ہے، تمہارا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے۔ فلا تقل لہما افن، تو ان کے سامنے اف بھی نہ کہنا، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے جب بات کرنا اچھے انداز سے بات کرنا، محبت سے بات کرنا، شفقت سے بات کرنا۔ اسی طریقے سے پروردگار عالم نے وہ دعا بھی سکھائی ہے کہ ماں باپ کے لیے ماں باپ تو تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، تم ماں باپ کے لیے دعا مانگو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار جب میں چھوٹا تھا تو انہوں نے میری تربیت کی، اب اس موقع پر تو ان پر خاص طور پر اپنی رحمتوں کو مبذول فرما، نازل فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیر۔ کیا عجیب بات، یعنی خدا سے کہا جا رہا ہے کہ مالک تو ان پر رحم کر، کما جیسے کہ انہوں نے مجھ پر میرے بچپنے میں شفقتیں محبتیں کی تھیں۔ یعنی خدا کی شفقت، خدا کی رحمت وہ بے مثل ہے، مگر پروردگار عالم جب سکھا رہا ہے دعا مانگنے کے حوالے سے تو اس کے اندر کہہ رہا ہے کہ اس چیز کو ریفر کرو کہ اے پروردگار ان دونوں پر اپنی رحمت نازل فرما، کما جیسا کہ انہوں نے میرے ساتھ میرے بچپن میں سلوک کیا تھا، میرے بچپن میں میں محتاج تھا، انہوں نے تیرا نمائندہ بن کر مجھ پر اپنی شفقتوں کو مبذول کیا، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اسی انداز سے تو ان کے اوپر اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ بس برادران عزیز، میں نے آپ کو واقعاً زحمت دی، چند جملے ظاہر کے مصائب کے مجھے بیان کرنے۔ ماں باپ ظاہر ہے کہ وہ رشتے ہیں کہ جن کو اصولی طور پر ایکسپلین کرنے کے لیے کسی لمبی چوڑی تقریر کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، ہاں لیکن اتنا ضرور ہے کہ ماں باپ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں کہ اگر ان کا انتقال ان کی اولاد کی موجودگی میں ہو جائے۔ سخت سب کو لگتا ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک اصول ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت، جو جی رہا ہے اس نے موت کا ذائقہ تو چکھنا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم کہیں پر بھی چلے جاؤ موت بالآخر تمہیں آ کر گھیر لے گی۔ وہ ایک حقیقت ہے، لیکن اس حقیقت کو کون کیسے فیس کرتا ہے؟ ایک یہ ہے کہ ایک انسان ہے، ایک منطقی ترتیب کے ساتھ وہ بوڑھا ہو گیا اور بالآخر اس دنیا سے چلا گیا، اور اس کے جوان بچے ہیں کہ جو اسے سپرد لحد کر رہے ہیں۔ امتحان اولاد کا ہے، مگر ایک بالکل منطقی امتحان، مگر کبھی یہ امتحان ریورس ہو جاتا ہے۔ یہ امتحان ریورس ہوتا ہے اس کیس کے اندر کہ خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے، اس لیے کہ بہرحال یہ امتحان بہت سخت ہے، اور وہ امتحان کیا ہے کہ بوڑھے ماں باپ زندہ ہوں اور ان کو جوان اولاد کا جنازہ دیکھنا پڑ جائے، یہ بہت سخت ہے۔ اور یقین جانیے کہ یہ امتحان دینا اس کا حوصلہ ہر ایک میں ہوتا بھی نہیں،
بہرحال جس کے اوپر پروردگار عالم یہ آزمائش ڈالتا ہے اس کو پھر اس انداز سے اسٹرینتھ پروردگار کی طرف سے ملتی ہے، لیکن آن دا فیس آف اٹ اٹس ویری ڈیفیکلٹ، واقعاً بہت زحمت طلب ہے، واقعاً بہت زحمت طلب۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو قرآن مجید نے کہا کہ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہارا امتحان لیں گے خوف سے، بھوک سے، مال کی کمی سے، جانوں کے تلف ہو جانے کے ذریعے سے، وَالثَّمَرَاتِ، اور تمہارا میوہ دل خدا نہ کرے، لیکن یہ کہ بہرحال اس طریقے سے بھی امتحان لیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری اپنی اولاد تمہارے سامنے دم توڑ دے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے حبیب بشارت دیجئے ان صبر کرنے والوں کو، اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب ان پر یہ مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے اور اللہ ہی کی بارگاہ میں ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ بعض افراد کہتے ہیں اور بالکل صحیح کہتے ہیں یہ حوصلہ صرف حسین کا ہے، یعنی بائی چوائس کوئی اس امتحان کے لیے شاید تیار نہیں ہوگا، مگر یہ اگر آپ دیکھیں تو کربلا تو بائی چوائس ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام اگر چاہتے تو یزید کی بیعت کر لیتے تو سارے معاملات ختم ہو جاتے، مگر وہ ایک لیول ہی الگ ہے کہ ایک انسان کہاں تک قربانی کے لیے جا سکتا ہے، تو وہ حسین ابن علی کہ اگر آپ غور کریں کہ جناب حر کو بھی روک دیا، اگر آپ کے ذہن میں ہو، میں اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جناب حر کو روک دیا کہ جب ان کے بیٹے کی آواز آئی کہ بابا میری مدد کو آئیے اور وہ جانے لگے تو امام نے کیا کہا کہ حر کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا اتنی اجازت دیجئے میرا جوان بیٹا مجھے بلا رہا ہے۔ تو امام نے کیا کہا تھا؟ امام نے یہ کہا تھا اے حر کبھی دیکھا ہے کہ کوئی بوڑھا باپ جوان بیٹے کے لاشے پر جائے؟ یہ نہیں ہوتا، یہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، میں یہ کام تمہاری طرف سے کروں گا، تمہارے بیٹے کا جنازہ میں لے کر آؤں گا۔ اور پھر امام گئے اور لے کر آئے۔ واقعاً عجیب ہے کہ ایک طرف حر کو امام یہ کہہ رہے ہیں اور کچھ دیر کے بعد کہ جب علی اکبر نے یہ صدا دی کہ یا ابا علیک منی السلام، کہ بابا مجھ سے میرا سلام قبول کیجیے۔ علامہ سید علی نقی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ علی اکبر کا یہ جملہ بھی معنی خیز ہے کہ جب کوئی اور گرتا تھا تو وہ کہتا تھا ادرکنی، میری مدد کو آئیے، مگر علی اکبر یہ نہیں کہہ رہے میری مدد کو آئیے، نہ، انہوں نے کہا یا ابا علیک منی السلام، بابا بس سلام قبول کر لیجیے۔ یعنی عباس بھی مدد کے لیے پکار رہے ہیں، جون غلام حبشی بھی مدد کے لیے، حبیب ابن مظاہر بھی مدد کے لیے پکار رہے ہیں، لیکن یہ کہ علی اکبر یہ کہہ رہے ہیں یا ابا علیک منی السلام، بابا میرا سلام قبول کر لیجیے۔ یعنی علی اکبر کو معلوم ہے کہ اب تک جس کسی نے مدد کے لیے پکارا تو بابا بھی گئے اور بابا کا ساتھ دینے کے لیے میں بھی موجود تھا، مگر اب تو کوئی بھی نہیں ہے۔ جب کوئی نہیں ہے تو بابا کو کس طرح سے بلائے؟ ایک جوان بیٹے کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے کہ بوڑھے باپ کو بلائے کہ وہ آ کر یہ منظر دیکھے، تو بس اتنا کہ یا ابا علیک منی السلام، بابا میرا سلام قبول کر لیجیے۔ مگر کیا ممکن ہے کہ وہ حسین کہ جو ہر ایک کے لاشے پر جا رہا ہے وہ اپنے جوان کے لاشے پر نہ جائے؟ اگر کوئی ساتھ دینے کے لیے نہیں ہے تو کیا ہوا؟ حسین ابن علی خود پہنچے علی اکبر کے سراہنے، اور اس موقع پر یقیناً ایک باپ کی حیثیت سے جو کیفیت تھی وہ یہ تھی کہ کچھ دیر کے لیے آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا، تو یہ جملہ کہتے ہیں کہ یا علی یا بنیا یا علی یا علی یا علی، اے بیٹا مجھے آواز دو تاکہ میں تمہاری آواز کے سہارے تم تک پہنچ سکوں کہ تم ہو کہاں پر، میری آنکھوں کے آگے کچھ دیر کے لیے اندھیرا چھا گیا۔ اب وہ دشمن ہیں، نوبتیں بجا رہے ہیں، وہ مذاق کر رہے ہیں، ٹھٹھا اڑا رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں، کیا کیا طنز اس موقع پر ہو رہے ہوں گے، مگر یہ حسین ابن علی کا جگر ہے کہ واقعاً شبیہ رسول کے جنازے پر پہنچتے ہیں، اور وہاں پر پہنچنے کے بعد جو علی اکبر سے گفتگو، وہ آپ جانتے ہیں کہ امام نے کیا کہا اور کیا گفتگو ہوئی، مگر اس کے اندر ایک جملہ، ایک عجیب جملہ، اور وہ جملہ کیا ہے؟ علی اکبر کے سرحانے پہنچنے کے بعد امام نے ایک جملہ کہا علی الدنیا بعد کلافہ، اے بیٹا علی اکبر تیرے جانے کے بعد اس دنیا کی زندگی پر خاک، اس دنیا کی زندگی میں کوئی لطف باقی نہیں رہا، اس جینے میں کوئی لطف باقی نہیں رہا۔ یعنی وہ حسین ابن علی جو پہلے ہی دنیا کو کیا سمجھتے تھے، مگر ایک باپ کی حیثیت سے اگر آپ دیکھیں تو ایک جملہ جو علی اکبر کی جنازے پر امام نے کہا علی الدنیا بعد کلافہ، اے بیٹا علی اکبر تیرے بعد اس دنیا کی زندگی پر خاک۔ اور ایک جملہ اور میں آپ سے عرض کروں کہ عمر سعد کو، یعنی یہ جملے کربلا کے اندر بھی آپ کو بہت کم ملیں گے، مگر امام نے اس موقع پر یہ کہا تھا، عمر سعد سے کہا تھا اے عمر سعد تم نے میری نسل کو منقطع کیا، میں پروردگار سے دعا کرتا ہوں کہ تیری نسل کو خدا منقطع کرے۔ یہ شدت اور یہ جلال آپ کو بہت کم نظر آئے گا آل محمد کی زندگی میں، تہذیب آل محمد میں، مگر یہ جملے آپ کو اس موقع پر دکھائی دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ آخری جملہ کہ جس پر میں مجلس کو مکمل کرنا چاہوں گا کہ زینب بھی ریئلائز کر رہی ہیں کہ بڑے بھائی سے یہ جنازہ اٹھے گا نہیں، تو زینب نے خیمے کے پاس سے آ کے یہ جملہ کہا اے بھیا رکو میں تیری مدد کے لیے آتی ہوں۔
تو حسین ابن علی جو اب تک علی اکبر کے غم سے سنبھل نہیں پائے تھے، علی اکبر کا لاشا رکھ دیا اور جناب زینب سے کہا کہ نہیں زینب، میری زندگی میں اس طرح سے مت کرنا، میں نہیں پسند کرتا کہ میرے علی اکبر کو اٹھانے کے لیے تجھے یہاں پر آنا پڑے. ہاں بنی ہاشم کے بچوں اگر تم آ سکتے ہو تو آؤ تاکہ میں علی اکبر کا لاشا اٹھا سکوں. الا لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مرحوم کے درجات کو بلند فرما، مرحوم کی نیکیوں کا انہیں بہترین اجر عطا فرما. اگر مرحوم سے کچھ کوتاہیاں ہو گئی ہوں ان کی مغفرت فرما. پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. پسماندگان کو مرحوم کے لیے امور خیر بجا لاتے رہنے کی توفیق عطا فرما. مالک بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما. صاحبان ایمان کو ایک دوسرے کے لیے اچھا خیال، اچھا گمان رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی غلطیوں سے درگزر کرنے کی توفیق عطا فرما. عزاداری عزاداروں عزاخانوں کی حفاظت فرما. پاکستان کو استحکام عطا فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. سید علی کوثر زیدی ابن سید علی جعفر زیدی وإلی ارواح المؤمنین والمؤمنات وإلی ارواح الشہداء رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.